ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸೀಫ್. मोहतरम हजरात, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस के इनेकाद के सिलसिले में मुनक्किद की गई है। हर साल बहुत बड़े पैमाने पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत की खुशी में शहर बीजापुर में जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम होता चला आ रहा है। कोविड-19 की वजह से 2 साल जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम नहीं हो सका। इमसाल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के और हमारे अपने देश के हालात कोरोना वायरस के हवाले से बहुत अच्छे हैं, कंट्रोल में हैं। सब ने बाहमी मशवरे से ये तय किया कि हम सब बड़े पैमाने पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस का एहतमाम करेंगे। 9 अक्टूबर यानी इतवार का दिन सुबह 9 बजे दरगाह हज़रत हाशिम पीर से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस बड़े पैमाने पर बड़ी आन बान शान के साथ इंशाअल्लाह ताला निकलेगा। इस जुलूस में उम्मीद है कि बहुत बड़ी तादाद में ग़ुलामानी मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिरकत करेंगे। इस जुलूस को हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से, भाईचारा के हवाले से, उख़ुवत के हवाले से, बिलखुसूस वतन अज़ीज़ में रहने बसने वाले हमारे करोड़ों हम वतन भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत के हवाले से इस जुलूस को अहमियत देते हैं। चूँकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुन लिल आलमीन हैं। आप किसी एक मज़हब या किसी एक धर्म या किसी एक इलाक़े के लिए रहमत तमाम बनाकर नहीं भेजे गए, बल्कि आप सारे आलमीन के लिए रहमत तमाम बनाकर भेजे गए हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपकी सीरत पाक और आप पर अल्लाह का नाजिल करदा कलाम मजीद, जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, कुरान मजीद, इन सब को पढ़ा जाए तो इसके ज़रिया ये पैगाम, ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया जाता है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने अपने तालीमात के ज़रिया नफ़रतों के माहौल को ख़त्म फरमाया। आपने अपनी तालीमात के ज़रिया जुल्म और बर्बरियत का ख़ात्मा फरमाया। आप दीन इस्लाम के आखिरी पैगंबर बनकर, आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपकी तशरीफ़ आवरी से जहाँ समाज में सबको बराबर बराबर का हक़ मिला, वहीं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरे समाज में इंसाफ को कायम किया, अदल को कायम किया, जस्टिस को कायम किया। पूरी दुनिया इस बात की मुतरिफ़ है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। न सिर्फ अरब में बल्कि पूरी दुनिया में जस्टिस और इंसाफ का क़याम पॉसिबल हो सका। आपकी सीरत पाक को पढ़ने के बाद ये पैगाम बहुत ही वाज़ेह तौर पर महसूस होता है, ये पैगाम बहुत ही वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर होता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों की मदद फरमाई, यतीमों की मदद फरमाई, बेवाओं की मदद फरमाई, बेसहारों को सहारा दिया और बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत सब के साथ बराबरी का सलूक फरमाया, सब के साथ इंसाफ फरमाया। आपने कतई तौर पर इंसानियत में तफरीक नहीं की। आपकी सीरत पाक को पढ़ने के बाद पता चलता है कि आपने सबसे बड़े पैमाने पर इंसानियत की खिदमत अंजाम दी है। आपने ये नहीं देखा कि ये गोरा है, काला है, ये अपना है, ये पराया है, ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है, ये छोटा है, ये बड़ा, ये नहीं देखा। आपने इंसानियत की खिदमत की और इंसानियत की खिदमत का आपने जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है,
یہ اسی کی برکت ہے کہ پوری دنیا میں آج اسلام کی شان عظمت نظر آتی ہے۔ تو ہم خصوصی طور پر اس جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عالم اسلام کے لیے بھی، بالخصوص ہمارے ملک کے لیے، چونکہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے، ہمارا ملک ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد اتفاق کا ملک ہے، ہمارا دیش بہت ہی عظیم دیش ہے۔ ہم اس دیش میں ایک سنویدھان کے ساتھ، ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ تعلیم ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک سے محبت کرو، اس ملک کا احترام کرو، اس ملک کی تعظیم کرو۔ بلا شبہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کے سنویدھان سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کے ترنگے کے لیے ہم اپنی جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، اس ملک کے ترنگے کی حفاظت کے لیے ہم تن من دھن سے قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ ساری تعلیمات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سو آپ کی ولادت بسعادت کی خوشی میں بڑے پیمانے پر 9 اکتوبر اتوار کے دن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کا اہتمام ہوگا۔ اس میں ہم نے تمام مسلمانوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ہندو دھرم کے بڑے سوامی جی ہیں، مٹادیش ہیں، ہم نے ان کو بھی مدعو کیا ہے۔ شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، ہم نے ان کو بھی مدعو کیا ہے۔ ہم اس جلوس کو ایک بھائی چارے کا جلوس بنانا چاہتے ہیں، اس جلوس کو امن اور شانتی کا جلوس بنانا چاہتے ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے امن اور شانتی کو قائم فرمایا۔ تو آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے سب کو دعوت دی ہے۔ امید ہے کہ یہ جلوس نہ صرف بیجاپور کے رہنے بسنے والوں کے لیے بلکہ پورے کرناٹکا اور پورے ملک کے رہنے بسنے والوں کے لیے ایک عظیم مثالی جلوس ہوگا، ایسی ہم امید کرتے ہیں۔ میں سب سے اس جلوس میں بڑے پیمانے پر بڑی تعداد میں شرکت کی پرخلوص گزارش کرتا ہوں۔ ولادت بسعادت کی خوشی میں ہر سال ہم لوگ کئی ایونٹس کرتے ہیں، ان میں ایک خاص طور پر جو ایونٹ ہوتا ہے وہ بلڈ ڈونیشن کا ایونٹ ہے۔ کل بلڈ ڈونیشن ایونٹ بہت ہی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ بڑی تعداد میں نوجوانوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا۔ سول ہاسپٹل کو ہم نے ڈونیٹ کیا، اس لیے کہ سول ہاسپٹل میں وہاں غریب مریض پہنچتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں اور سرجریز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر مطلب ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو، اس حوالے سے کل بلڈ ڈونیشن کیمپ کیا گیا۔ ہم نے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے کہ ہم انسان کی جانوں کو بچائیں۔ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کی محبت میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر کے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ پروادی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنا خون دے کر کے انسانی جانوں کو بچایا جائے، انسانی جانوں کی خدمت کی جائے۔ یہ عظیم جذبہ رہا جس جذبے کے تحت کل بلڈ ڈونیٹ کیا گیا۔ خون بہانا یہ کہیں سے کسی کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، یہ کسی کے دھرم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں خون دے کر کے بلڈ ڈونیٹ کر کے انسانی جانوں کو بچانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کل بلڈ ڈونیشن کیمپ بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد رہا۔ آج غریب مریضوں کے لیے آنکھوں کا آپریشن مفت میں کرانے کا کیمپ ہے، فری آئی آپریشن کیمپ منعقد ہوگا آج، اور اس میں بھی بلا تفریق مذہب و ملت سب کے لیے مطلب ہے کہ یہ کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ سارے لوگ غریب، اب ظاہر سی بات ہے کہ غریبی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، غریبی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو ہم نے سب کو اس حوالے سے مطلع کیا ہے، پیغام دیا ہے کہ آپ اس کیمپ میں شرکت کریں۔ امید ہے کہ آج بڑی تعداد میں غریب آنکھوں کے مریض آئیں گے اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی میں ہم ان کے مفت میں آنکھوں کے آپریشن کی ترتیب کریں گے۔ اس کے لیے ڈاکٹر پربھو گوڑا کی خدمات ہم لے رہے ہیں، اور ڈاکٹر پربھو گوڑا اور ان کی پوری ٹیم آج فری آئی آپریشن کیمپ میں اپنی خدمات انجام دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ایونٹ ہم لوگ سنیچر کے دن کر رہے ہیں، 8 اکتوبر کو سول ہاسپٹل میں جا کر کے بڑے پیمانے پر جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے یہ سارے ذمہ داران ہمارے اپنے موجود رہیں گے۔ سول ہاسپٹل میں سارے مریضوں کو 8 اکتوبر کو فروٹس ہم لوگ دیں گے، اور فروٹس دے کر کے ان کے لیے دعائے صحت کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی میں آج آپ کو ہم فروٹس دے رہے ہیں اور آپ کے لیے دعائے صحت کر رہے ہیں۔ یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ 8 اکتوبر کو ہوگا۔
اس کے علاوہ بہت سارے مذہبی کے چھوٹے بڑے ایونٹس چلتے رہتے ہیں. بڑے پیمانے پر پورے شہر میں غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترکیب چل رہی ہے. بڑے پیمانے پر عید میلاد النبی کی خوشی میں لنگر کا اہتمام ہو رہا ہے. بلا تفریق مذہب و ملت پورے بیجاپور شہر میں، ضلع میں، بلکہ پورے کرناٹکا میں اس طرح کا اہتمام ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ 9 اکتوبر کو جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام بھی ہوگا. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.